قربانی نسل ابراہیم کی روایت ہے۔ چشم تاریخ نے دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل سے یہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو سعادت مند بیٹے نے برجستہ جواب دیا کہ اے میرے والد، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ صبر کی منزل وہ ہے جس کی وصیت حق کی اشاعت کے ساتھ ساتھ لازم ہے۔ قسم ہے عصر کی، انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، اور جو وصیت کرتے ہیں حق کی اور وصیت کرتے ہیں صبر کی۔ حق کی تبلیغ کرنے والے ہمیشہ باطل کی ریشہ دوانیوں کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے تاریخ کی یہی روایت رہی ہے کہ چوں حرف حق بلند شود دار می شود، لیکن اللہ کے نیک بندے جن کے دل میں حق کی محبت مستحکم ہوتی ہے، باطل کی فتنہ سامانیوں سے نہیں گھبراتے، وہ حق کی منزل پر صبر کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ بندگان حق کا شعار یہی ہے کہ وہ آتش نمرود کو گل و گلزار بنائیں، فرعون کے سحر کو توڑیں، اور یزید کی مادی طاقت کو حق اور صبر کی طاقت سے اس طرح شکست دیں کہ قتل حسین دراصل مرگ یزید ثابت ہو اور کربلا اسلام کی حیات جاویدانی کی نوید بن جائے۔ تاریخ اسلام میں کربلا ایک ایسی علامت ہے جو ہمیں ہمیشہ حق اور صبر کی وصیت کا سبق دیتی ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب اسلام کو کوئی خطرہ درپیش ہو تو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی جائے، بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کیا جائے، عزیز و اقارب کو خاک و خون میں لوٹتے دیکھا جائے، اگر اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہو تو سجدے میں اپنا سر کٹوا دیا جائے۔ سجدہ بندگی کی پہلی علامت ہے، یہ اللہ بزرگ و برتر کے سامنے اپنی اطاعت اور سپردگی کا اظہار ہے، اور شہادت اس بندگی اور عبادت کی وہ آخری منزل ہے جہاں بندہ ماں سوا کی ہر طاقت کی نفی کرتے ہوئے توحید کا اقرار اور اس بات اس طرح کرتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، اے پناہ مانگنے والوں کو پناہ دینے والے۔ اور کربلا سجدے اور قربانی کی وہ معراج ہے جس کا نقطۂ آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی۔ حضرت اسماعیل اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم اور اپنے والد کی ہدایت کے آگے سر تسلیم خم کر کے اطاعت رب اور اطاعت والدین کی منزل میں ایک مثال قائم کی۔ انہوں نے ہر طرف سے منہ موڑ کے اپنی پیشانی اللہ کی عظمت کے سامنے جھکا دی۔ یہ قربانی کی پہلی منزل تھی، اور قربانی کی آخری منزل اللہ کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حسین کے لیے مخصوص تھی، جنہوں نے عصر عاشور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے سر جھکایا تو پھر یہ سر خود بلند نہ ہوا بلکہ اس پر خنجر کی دھار چلتی رہی اور توحید کی گواہی مکمل ہوتی رہی، اور پھر یہ سر قاتلوں نے نوک نیزے پر بلند کیا تو اس کی روشن پیشانی پر سجدے کی خاک موجود تھی۔ ہمارا سلام ہو اس کٹے ہوئے سر پر جو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جھکا کہ پھر خود سے بلند نہ ہوا۔ ہمارا سلام ہو اس بزرگ و برتر ہستی پر جس نے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو قبول کیا، جس کے سامنے اس کے دوست اور رفیق شہید ہوئے، جس نے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا اور صبر کیا، جس کے علمدار کے بازو کٹے اور وہ مطمئن رہا، جس کی گود میں اس کا 6 مہینے کا بچہ تیر کھا کر شہید ہو گیا تو اس کے لبوں پر یہی کلمہ جاری رہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جو اپنے بچوں کو بھوکا اور پیاسا چھوڑ کر اور اپنے اہل بیت کو اللہ کے حوالے کر کے خود منزل شہادت پر فائز ہوا تاکہ دین میں کوئی تغیر واقع نہ ہو سکے، شریعت کی حدود میں اشتباہ جگہ نہ لے سکے، حق کا علم سرنگوں نہ ہو سکے، اللہ کی توحید پر حرف نہ آ سکے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت برباد نہ ہو سکے۔ یہ شہادت کی معراج، یہ قربانی کا کمال، یہ ذبح عظیم کی منزل اسی ہستی کے شایان شان تھی جو اللہ کے آخری پیغمبر کا نواسا، جناب سیدہ کا نور نظر، شیر خدا کا لخت جگر ہے، اور جس کا اسم مبارک حسین ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں ہست حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔
This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.